أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 122، 123 اور 124 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے 2 چیزوں کا تقابل پیش فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا یہ ایک اہم ترین اسلوب اور طریقہ ہے جو کہ ریڈرز کو اور سننے والوں کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی اپروچز، 2 طرح کے لوگوں کا قرآن مجید میں جا بجا آپ کو تقابل، کمپیریزن نظر آئے گا۔ قرآن مجید کے شروع سے لے کے آپ آخر تک مطالعہ کیجیے، آپ کو متعدد جگہ پہ جو ہے وہ 2 لوگوں کی، 2 چیزوں کی مثال آپ کو آپس میں جو ہے وہ ملے گی۔ مثال کے طور پر 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے عبد مملوک، یعنی ایسا غلام کہ لا یقدر علی شیء، ڈسیبل ہے، کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں ایسے شخص کے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کہ جو سمجھدار ہے، باشعور ہے، حقیقی رب کو پہچانتا ہے، عدل کا حکم دیتے ہیں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ کیا یہ 2 طرح کے عبد برابر ہو سکتے ہیں؟ انسان کو سوچنے پہ مجبور کیے۔ پارہ نمبر 13 کے اندر سورہ رعد کے اندر رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ۔ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا ظلمت، تاریکی، نور اور لائٹ، روشنی، کیا دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ آف کورس نو۔ ہر انسان کی عقل کہے گی کہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل یہی مضمون جو ہے وہ آگے پارہ نمبر 22 میں سورہ فاطر میں دہرایا ہے، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور بینا دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، ظلمت اور تاریکی، ظلمت اور نور، روشنی دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پارہ نمبر 23 میں یہ مضمون اپنے پیک پہ پہنچ سکتا ہے سورۃ الزمر کے اندر، جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اہل علم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کی عقل جواب دیتی نہیں، ہرگز نہیں، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر فرمایا کہ زندہ اور مردہ کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک ہے حقیقی طور پر، جسمانی طور پر مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، یہاں پر ایمانی طور پر، روحانی طور پر مردہ اور زندہ دونوں کو کمپیئر کیا گیا۔ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا پس جو شخص کہ ہے مردہ، میتا ہے، مردہ ہے، مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو نور عطا کی، یمشی بہ فی الناس، اور وہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر، یعنی وہ نور اور وہ روشنی لے کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کما مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی طرح ہوگا
کہ جو ظلمات کے اندر ہے، اندھیرے میں ہے، تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، ایسی تاریکیاں کہ جو اس کے ارد گرد ایسے لپٹی ہوئی ہیں کہ وہ اس میں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی ہم کفار کے لیے ان کے عمل کو، ان کی چیزوں کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو مفسرین اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میتہ، مردار یا میت سے مراد یا موت سے مراد یہاں پہ دراصل ایمان سے محرومی ہے، کہ جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، خالق حقیقی کی پہچان نہیں ہے، کیا زندہ کیا مردہ، اس کی زندگی کاہے کی ہے، کس کام کی اس کی زندگی ہے اس مخلوق کی، تو وہ اپنے خالق کی پہچان نہ کر پائے، فرمایا وہ تو میت ہے، مردہ ہے وہ۔ فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَا، ہم نے اس کو زندگی دی۔ زندگی دی کیا مطلب؟ اس کو نور ایمان عطا فرمایا، ہم نے اس کو دل کی روشنی، اندر کی روشنی ہم نے اس کو نصیب فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نور، اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی، روحانی طور پر ہم نے اس کو اتنا مضبوط بنایا۔ یمشی بہ فی الناس، اب وہ نور، وہ روشنی، وہ نور ہدایت لے کر کے، وہ اللہ کا پیغام لے کر کے، یمشی بہ فی الناس، اب وہ لوگوں میں گھوم رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہے کہ لوگوں یہ ہے راہ ہدایت، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے اصل زندگی۔ تو ایک طرف وہ ہے ظلمت ہے، تاریکی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور ہے، اور اتنا گھپ اندھیرا ہے اس کے اندر کہ ہدایت کی کوئی بات، کوئی جملہ اس پر اثر کرتا نہیں، اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کذالک زین للکافرین، یہی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اس کے ظنون، اس کے اوہام، اس کی خواہشات، اس کی بدعات، ان سب چیزوں نے اس کو گھیرا ڈالا۔ فرمایا کیا ایسا شخص جو ہے وہ برابر ہو سکتے؟ لیس بخارج منہا، کہ جس کے اب اس میں سے نکلنے کے چانسز ہی نہیں ہیں، اس کی ظلمت اور تاریکی میں سے اب وہ نکل نہیں سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المراد بالمیت الکافر الضال، میت سے مراد یہاں پہ کافر ہے، گمراہ ہے۔ وبالاحیاء الہدایہ، اور زندگی سے مراد یہاں پہ ہدایت ہے۔ وبالنور القرآن، اور نور سے مراد قرآن ہے۔ وبالظلمات الکفر والضلالہ، اور ظلمات سے مراد کفر اور گمراہی ہے۔ گویا کہ چار چیزوں کی وضاحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ حضرت نے اس طرح سے اس کی تفسیر فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مثل الذاکر والذی لم یذکر کالحج والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ذکر کرنے والے کی مثال، یعنی جو اللہ کو یاد رکھے اس کی مثال زندگی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ کافر ہے، اللہ کی ذات سے غافل ہے، اس کو کافر کہتے اس وجہ سے ہیں۔ کافر بمانا لفظ کفر سے ہے، کفر بمانا انکار کے بھی ہوتا ہے، کفر بمانا چھپانے کے بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ کی نعمتیں ہر طرف ہیں، اللہ کی نشانی ہر طرف ہیں، لیکن اس کے لیے چھپی ہوئی ہیں، یا اس نے دانستہ طور پر اپنی عقل کا پردہ ڈالا ہوا ہے اور وہ اس کو نظر نہیں آ رہی، یا پھر وہ سرے سے انکار کرتے، اس لیے اس کو کافر کہتے۔ تو اس لیے حضرت نے یہاں پہ کفر سے مراد جو ہے وہ ضلالت، گمراہی مراد لی۔ اور تیسری چیز جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، جس کے پاس نور ہدایت آ جائے تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ یہاں پر لفظ اللہ رب العزت کے یہ ہیں یمشی بہ فی الناس، اس کو نور ملا تو اب وہ آرام سے بیٹھا نہیں، بلکہ یمشی بہ فی الناس، وہ لے کر کے لوگوں کے پاس پہنچا، چل کر کے گیا لوگوں کے پاس، مشا یمشی کہتے ہیں چل کر کے جانا، لوگوں کے پاس پہنچا، لوگوں کو اس نے جا کر کے بتایا کہ بھئی یہ نور ہدایت ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سے یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، ہمیشہ سے ہر ایک بستی کے اندر اس طرح کے بڑے بڑے مجرم رہے ہیں، سرکش لوگ، علاقے کے طاقتور لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے یا دنیا دی ہے ان کی آزمائش کے لیے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر اب جو ہے وہ نظام بھی ہمارا ہی چلے گا، لوگ میری بات سن کے چلیں، میری بات مانیں، اور صبح صبح آئیں میرے دربار پہ حاضر لگوائیں، شام کو آئیں تو مجھ سے پوچھیں، میرے ساتھ مشورہ کریں، اکابر و مجرم۔ فرمایا کہ اس طرح سے اللہ کے مقابلے میں اترنے والے بڑے بڑے مجرم
یہ ہمیشہ سے ہر زمانے کے اندر رہے. اب تاریخ دیکھ لیجیے، نبی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نکلا، جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نکلا، حضور پاک علیہ السلام کے مقابلے میں ابو جہل نکلا. فرمایا کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر، ہم نے کر دیا ہر ایک بستی میں اکابر، بڑے بڑے. اکابر اکبر کی جمع، اکبر ویسے ہی بڑے کو کہتے ہیں، اکابر اس کی جمع، یعنی بہت بڑے بڑے مجرمین ہیں اس بستی کے بڑے بڑے مجرم. لیمکروا فیہا، ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں یا اس دنیا میں وہ اپنی چالیں چلتے رہیں. یعنی ایک طرف شیطان کی نمائندگی کرنے والے ہوتے، غرور، تکبر، حق کی مخالفت، ایک طرف یہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک طرف حزب اللہ، ایک طرف حزب الشیطان، اللہ کے لوگ، اللہ کی پارٹی کے لوگ اور شیطان کی پارٹی کے لوگ. ہر بستی، ہر علاقے، ہر قوم، ہر ریاست، قبیلے کے اندر یہ دو طاقتیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتی ہیں، ٹسل موجود ہوتی ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، فرمایا یہ چالیں نہیں چلتے، تدبیریں نہیں چلتے، الا بانفسہم، مگر اپنے نفس کے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. وما یشعرون، یعنی اس کا نقصان بھی ان کو اپنے کو ہی ہو رہا ہوتا ہے. وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہوتا. یہ نیچرل ہے، حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ رہتی ہے. اس کو کنیکٹ کر لیجئے پہلی آیت کے ساتھ، آیت نمبر 122 کے ساتھ، کہ بھائی نور اور روشنی کی قدر ہی تب محسوس ہوتی ہے جب اس سے پہلے اندھیرا ہو. اندھیرا ہوگا تو نور اور لائٹ کی قدر ہو. اس طرح سے گمراہی کے اندر سے جو ہدایت کے راستے نکلتے ہیں یا جو ہدایت ملتی ہے تو ہدایت کی انسان کو جو ہے وہ قدر ہوتی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. آیتن، کوئی آیت آتی ہے، ان کے پاس کوئی نشانی آتی، قالوا، تو آگے سے کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دے دیا جائے جو کچھ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو. سرکشی، بھئی اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا نبی ہونا، یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہیں تاج نبوت اس کو پہنا دے. یہی تو لڑائی ہے جھوٹے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے 1400 سال سے مسلمانوں کی چلی آ رہی. ایسے لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں ہے. جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہبی، ایک ہوتی ہے کسبی، ایوارڈڈ اینڈ ریوارڈڈ. وہبی کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے اللہ کی طرف سے بطور انعام کے مل جائے، وہ ہے وہبی. کسبی کہتے ہیں کہ انسان اس کے لیے محنت کرے، جی جان لگائے اس کے لیے. اب جو مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے، یہ وہبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اتنی محنت کروں گا، اتنے چلے کاٹوں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا تو میں نبی بن جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. علماء نے لکھا کہ یہ دعا مانگنا بھی حرام ہے. کوئی شخص بڑی ریاضتیں اٹھائے اور ساتھ میں دعا کرے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. نقل کفر نباشے، یہ دعا مانگنا بھی حرام ہے. کسبی کہ انسان اس کے لیے محنت کرے، مثلا مقام ولایت ہے، اللہ کی دوستی ہے، ولی اللہ ہونا، اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اس کے لیے ترغیب دی گئی فروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. سابقوا بالخیرات، اعمال صالح میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو، آگے بڑھو، اللہ کی دوستی میں اگلا مقام حاصل کرو. فرمایا کہ کچھ لوگ اس بات میں ضد لگاتے ہیں، ما اوتی رسول اللہ مثل ما اوتی رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو جو چیز دی جا رہی ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے مقام رسالت کس کو عطا کرنا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. اس کو چاہتے ہیں جس میں صلاحیت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کو جو ہے وہ اس مقام کے ساتھ جو ہے وہ نواز دیتے ہیں. لیکن یہ اکابر مجرمین، یہ بڑے بڑے سرکش لوگ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے مقابلے میں آ کر کے ٹسل میں پڑ جاتے کہ ان کو یہ مقام، یہ معجزات، یہ ساری چیزیں کیوں ملی. صاحب کبیر نے لکھے خص الاکابر، یہاں پہ اکابر سے مراد یہ ہم الحاملون مع الضلال والماکرون بالناس. صاحب کشاف نے لکھے کہ لوگوں کے ساتھ مکر کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے،
یہاں سے مراد اکابر مجرم وہ لوگ مراد ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا الصغار، فرمایا عن قریب پہنچے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جرم کیا، یہ ہو جائیں گے صغار، چھوٹے، یعنی اس دنیا میں یہ بن رہے ہیں بڑے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روز قیامت دنیا کے جتنے متکبرین ہیں، تکبر کرنے والے، یہ چیونٹی کی شکل میں ہوں، یعنی نیکڈ آئی سے نظر ہی نہیں آ رہے، اس قدر اللہ رب العزت ان کو ذلیل کرے۔ صغار جو ہے یہ صغر سے ہے، کبار، اور اکابر جو ہے یہ کبر سے ہے۔ کبر اور صغر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ضدیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو پہنچائی جائے گی ایسی ذلت عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے کہ جو یہ زمین کے اوپر چالیں چلتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سید الخلق محمد واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔